چلیں آج تاریخ کے ایک ایسے قصے میں اترتے ہیں جو صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانی نفسیات، غرور اور حقیقت سے انکار کی ایک بہت گہری داستان ہے۔ بالکل۔ ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی۔ اور یہ معلومات ایک اسلامی تاریخ کے ماخذ پر مبنی ہے، تو ہمارا مقصد صرف کہانی سننا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے اندر جو اسباق چھپے ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ قصہ ایک طرح سے انسانی رویے کی ایک کیس سٹڈی ہے۔ جب ثبوت اور حقیقت، آپ کے عقائد، آپ کی طاقت، آپ کی انا سے ٹکراتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، قوم سمود کی کہانی اسی سوال کا ایک بہت ہی ڈرامائی جواب ہے۔ تو آئیے ذرا اس منظر نامے کو سمجھتے ہیں۔ یہ قوم سمود تھی کون اور ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ دیکھیں، یہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ لوگ حجاز اور تبوک کے بیچ حجر نامی علاقے میں رہتے تھے۔ اچھا، جسے آج ہم مدائن صالح کہتے ہیں۔ جی بالکل وہی جگہ۔ اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کا ہنر غیر معمولی تھا۔ وہ پہاڑوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے کوئی مٹی سے برتن بناتا ہے۔ مطلب چٹانوں میں اپنے لیے محفوظ اور عالیشان گھر اور محل بناتے تھے؟ جی ہاں، اور یہ صرف فن تعمیر نہیں تھا، یہ ان کی طاقت اور آپ کہہ لیں ناقابل تسخیر ہونے کی علامت تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان قلعوں میں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو ایک ایسی قوم جو اپنی کاریگری اور طاقت کے نشے میں مبتلا تھی۔ بالکل۔ اور اسی قوم میں انہی کے درمیان سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ پیغام بہت سیدھا اور واضح تھا، وہی پیغام جو ہر نبی نے دیا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن یہی سادگی اس وقت کے طاقتور طبقے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی۔ فوراً قوم کے سردار ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کا اعتراض تھا، اے صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن تم تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے خداؤں سے ہی دور کر رہے ہو۔ یہاں ایک منٹ رکتے ہیں، یہ صرف مذہبی اختلاف تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ مذہب سے زیادہ انا، طاقت اور سماجی رتبے کی جنگ تھی۔ اچھا، جب آپ کی پوری شناخت، آپ کا پورا سماجی ڈھانچہ آپ کے آباء و اجداد کے طریقوں پر کھڑا ہو تو ان طریقوں پر سوال اٹھانا آپ کی ذات پر حملہ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام پورے پاور سٹرکچر کو چیلنج کر رہا تھا۔ بالکل۔ سرداروں کی حیثیت ان کے بنائے ہوئے معبودوں سے جڑی تھی، اسے کیسے چھوڑ دیتے؟ اور جب دلیل کام نہ آئی تو انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا جس سے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا سکیں، ایک معجزے کا چیلنج۔ جی، اور یہ کوئی عام مطالبہ نہیں تھا، یہ ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا تھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو سامنے والی اس ٹھوس چٹان سے ہمارے لیے ایک جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی نکالو۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، شرط یہ تھی کہ وہ اونٹنی بچہ بھی دے اور اس کا دودھ اتنا ہو کہ ہم سب کو پورا ہو جائے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسی شرط رکھی جو انسانی عقل کے مطابق ناممکن تھی، تاکہ کہہ سکیں کہ دیکھا ہم صحیح تھے۔ بالکل۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں موجود لوگوں پر کیا گزری ہوگی جب چٹان سے اونٹنی نکلی ہوگی۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ چٹان لرز کر پھٹی اور اس میں سے بالکل ویسی ہی قداور اور خوبصورت اونٹنی نکلی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ کیا سب ایمان لے آئے؟ نہیں، ایک سردار جندہ بن عمرو اور اس کے کچھ ساتھی تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جس چیز کا مطالبہ خود کیا، جب وہ ناممکن شرط پوری ہو گئی تو اسے جادو کہہ دیا۔ یہ کیا نفسیات ہے؟ یہ دراصل اسے کہتے ہیں تصدیقی تعصب یا کنفرمیشن بائس۔ اچھا ہے تو اس حقیقت کو جھٹلانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اپنی پوری زندگی کی بنیاد بدلنے کے۔ اسے جادو کہنا دراصل اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ دیکھنا بھی ایمان لانے کی گارنٹی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ معجزہ آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ قدرت کے قانون کو توڑنے کا نام ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، معجزہ قدرت کے قانون کو توڑنا نہیں بلکہ یہ اللہ کی عادت خاص کا ظاہر ہونا ہے۔ عادت خاص؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ کائنات کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے۔
عادت عام وہ ہے جو روز چلتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ جو اس سسٹم کا ایڈمنسٹریٹر ہے کبھی کبھی کسی خاص مقصد کے لیے ایک ایڈمن کمانڈ چلاتا ہے۔ یعنی عام اصولوں سے ہٹ کر کوئی حکم۔ جی، تو آگ کا حضرت ابراہیم کو نہ جلانا سسٹم کا کریش ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈمن کا ایک خاص حکم ہے۔ معجزہ وہی خاص حکم ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہوتا ہے کہ اس نبی کا رابطہ براہ راست سسٹم کے ایڈمنسٹریٹر سے ہے۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ تو اب یہ اونٹنی قوم کے ساتھ رہنے لگی، اس کے کیا اصول طے ہوئے تھے؟ اصول بہت سادہ لیکن ایک مسلسل آزمائش تھے۔ حضرت صالح نے واضح کیا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور پانی کا کیا معاملہ تھا؟ پانی کی تقسیم کا ایک نظام بنا۔ ایک دن کنویں کا سارا پانی اونٹنی پیے گی اور اگلے دن پوری قوم اور ان کے جانور۔ یہ تو روزانہ کی بنیاد پر ایک یاد دہانی تھی کہ وہ ایک معجزے کے ساتھ جی رہے ہیں۔ جی، لیکن لگتا ہے یہ یاد دہانی انہیں پسند نہیں آئی۔ شروع میں تو برداشت کیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ اونٹنی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ کیوں؟ جب وہ اپنی باری پر کنویں کا سارا پانی پی جاتی تو ان کے دلوں میں غصہ اور حسد بڑھتا۔ وہ بھول گئے کہ یہ جانور ان کے اپنے مطالبے پر آیا تھا۔ اور پھر یہاں سے اس جرم کی منصوبہ بندی شروع ہوئی جس نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ جی، اور سازش بھی بڑی چالاکی سے کی گئی۔ قوم کے بڑے سردار خود سامنے نہیں آئے، انہوں نے 2 مالدار عورتوں کو استعمال کیا۔ اچھا؟ ان عورتوں نے قوم کے 2 سب سے شریر نوجوان مصدع اور قدار بن سالف کو اس کام پر اکسایا۔ ان کے ساتھ مزید 7 نوجوان مل گئے اور یہ 9 افراد کا ایک گروہ بن گیا۔ ایک منٹ، پوری قوم تنگ تھی لیکن مارنے کے لیے صرف 9 لوگ آگے آئے، باقی سردار کیا کر رہے تھے؟ یہی تو انسانی معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اکثر بڑے جرائم کی قیادت چند لوگ کرتے ہیں، لیکن خاموش اکثریت کی رضامندی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سردار شاید عذاب کے خوف سے براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ دل سے یہی چاہتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کر دیا۔ وہ منظر کیسا تھا؟ وہ 9 لوگ کنویں کے پاس غات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پینے آئی تو پہلے مصدع نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں لگا۔ وہ زخمی ہوئی تو باقی لوگ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پھر قوم کا سب سے طاقتور شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اس نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اونٹنی کے پاؤں کٹ گئے۔ اللہ اکبر! وہ بے بسی سے زمین پر گری اور اس نے ایک ایسی دل خراش چیخ ماری جو پورے شہر نے سنی۔ پھر سب نے مل کر نیزوں اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اس نشانی کا قتل تھا جس کا مطالبہ انہوں نے خود کیا تھا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے امید کا قتل تھا، توبہ کے دروازے پر آخری لات مارنے کے مترادف تھا۔ یہ غرور اور ناشکری کی انتہا تھی۔ اس گھرونے جرم کے بعد قوم کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہیں کوئی خوف محسوس ہوا؟ خوف کے برعکس انہوں نے جشن منایا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے رکاوٹ کو ہٹا دیا ہے۔ جشن منایا؟ جی، اور وہ فتح کے نشے میں چور ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور طنز کرتے ہوئے بولے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے؟ اگر سچے ہو تو لے آؤ اسے۔ یہ تو سرکشی کی انتہا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت صالح نے بڑے سکون اور افسوس سے کہا، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں 3 دن اور لطف اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور انہوں نے آنے والے عذاب کی نشانیاں بھی بتا دیں۔ جی، انہوں نے بتایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ ان 3 دنوں کی مہلت میں کیا حکمت تھی؟ یہ توبہ کا آخری موقع تھا؟ بالکل، اللہ کی رحمت کا آخری اظہار۔ ہر روز رنگوں کا بدلنا ایک واضح زندہ نشانی تھی کہ وارننگ سچی ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ لیکن جب دلوں پر مہر لگ جائے تو پھر کوئی نشانی اثر نہیں کرتی۔ انہوں نے اس مہلت کو بھی مذاق میں اڑا دیا۔ بلکہ انہوں نے تو اس مہلت میں ایک اور جرم کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ بعد آئے گا، کیوں نہ ہم آج رات ہی صالح کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں۔ یعنی باز نہیں آئے؟ بالکل نہیں، وہ ایک گھاٹی میں چھپے، لیکن اللہ کی پکڑ ان کے منصوبے سے تیز تھی۔ ان پر وہیں پہاڑ سے پتھر برسے اور وہ 9 کے 9 افراد عذاب عام سے پہلے ہی ہلاک کر دیے گئے۔
اور پھر چوتھے دن کی صبح آئی۔ چوتھے دن جب ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، تب صبح ہوتے ہی آسمان سے ایک ہولناک چیخ، ایک زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ قرآن اسے صیحہ کہتا ہے۔ ایک آواز؟ جی، وہ آواز اتنی شدید تھی کہ اس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، ان کے دل پھٹ گئے اور ان کی روحیں جسم سے پرواز کر گئیں۔ وہ قوم جو پہاڑوں کو تراش کر ناقابل تسخیر محل بناتی تھی، ایک آواز سے ختم ہو گئی۔ جی، وہ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل طاقتور قوم اپنے ہی گھروں میں اوندھے مگری پڑی تھیں، جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اور ان کا وہ شاندار شہر ایک ہی لمحے میں شہر خاموشاں بن گیا۔ اس عذاب سے صرف حضرت صالح علیہ السلام اور وہ تقریباً 120 لوگ بچے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ اور یہ عبرت کا نشان آج بھی سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے موجود ہے۔ وہاں آج بھی وہ کھنڈرات اس قوم کی عظمت اور پھر ان کے ہولناک انجام کی کہانی سناتے ہیں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ یہ قوم تھی کون، ان کی اصلیت کیا تھی۔ اس بارے میں مغربی مورخین یعنی مستشرقین کی کچھ مختلف آراء ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا ایک گروہ تھے، لیکن ماخذ اسے فوری طور پر رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قوم سمود کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے کا ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ صحیح۔ اور دوسرا نظریہ کہ وہ امالیک تھے۔ ماخذ کے مطابق امالیک ایک بہت عمومی اصطلاح ہے، یہ قدیم عرب کی کئی خانہ بدوش قوموں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو یہ بہت مبہم ہے۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کسی کو صرف ایشیائی کہہ دیا جائے، اس سے اس کی اصل قومیت کا ٹھوس پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر سب سے مضبوط رائے کون سی ہے؟ تیسری رائے، جسے قرآنی شواہد کی روشنی میں سب سے معتبر مانا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قوم میں عاد کا ہی بچا کچا حصہ تھے، یعنی انہیں عاد ثانیہ یا دوسری قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل قرآن سے ملتی ہے؟ جی بالکل۔ قرآن میں حضرت صالح اپنی قوم سے کہتے ہیں، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ یہ آیت اس نظریے کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو سے اگر ہم چند اہم نکات نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے ذہن میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اگر شکر گزاری کے بجائے غرور کا باعث بن جائیں تو وہی نعمتیں عذاب کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں۔ بالکل درست۔ دوسری بات یہ کہ انسان ہٹ دھرمی پر آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی حقیقت کو بھی جھٹلا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ حقیقت اس کی انا کے خلاف ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ دنیاوی طاقت اور ترقی ہمیشہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ قوم ثمود ٹیکنالوجی میں اپنے وقت سے بہت آگے تھی، لیکن روحانی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکی تھی۔ بالکل۔ اور اس قصے کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی، ماخذ میں اس بات کا ذکر ہے کہ قوم ثمود اور ان جیسی پچھلی قوموں پر اجتماعی عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی لائی ہوئی واضح نشانی کو جھٹلایا اور قتل تک کر دیا۔ جی، تاہم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ ان کی امت پر کبھی ایسا اجتماعی عذاب مسلط نہ کیا جائے، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ اس آخری پیغام اور اس امت کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں کیا منفرد حیثیت اور کیا ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان سے اجتماعی عذاب کا خطرہ ٹال دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مزید تحقیق اور گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔